لذتیں کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے ابھی کر لو، ابھی نوری جواں تم ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہفتہ وار سلسلے ہمارا نوجوان کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اچھی نیتوں کے ساتھ سلسلے میں تشریف فرما رہیے، بالخصوص اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی نیت اور علم دین کے حصول کی نیت بھی ضرور فرما لیجیے۔ اس کے علاوہ بھی جتنی اچھی نیتیں آپ کریں گے انشاءاللہ عز و جل اسی قدر ثواب کا انبار لگتا ہی چلا جائے گا۔ پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ شب اسراء کے دولہا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی بے حد برکتیں ہیں۔ آپ علماء سے اور مبلغین سے سنتے ہی رہتے ہیں۔ حصول برکت کے لیے میں بھی ایک روایت آپ کی خدمت پہ پیش کرتا ہوں کہ نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ جو کوئی شخص میری محبت اور میرے شوق کی وجہ سے مجھ پر صبح کو 3 مرتبہ اور شام کو 3 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرے تو اللہ تبارک و تعالی عز و جل اس بندے کے اس دن اور اس رات کے سب گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ناظرین، ہم پچھلے سلسلے سے آپ کی خدمت میں نوجوانوں میں پائے جانے والے ایک انتہائی موذی مرض عشق مجازی کے متعلق کچھ معروضات پیش کر رہے ہیں، اور پچھلے سلسلے میں ہم نے تمہیدی کلام کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی انداز سے آپ کی خدمت پہ پیش کرنے کی صحیح کی۔ اب کچھ اس حوالے سے مزید تفصیلات لے کر میں آپ کی خدمت پہ حاضر ہوا ہوں، چونکہ لگتا ایسا ہے کہ یہ ایشو ایسا ہے، یہ مرض ایسا ہے کہ لگتا یوں ہی ہے کہ معاشرے میں نوجوانوں کی نہ صرف ایک بہت بڑی تعداد بلکہ ہر دوسرا نوجوان ہی کسی نہ کسی انداز سے اس موذی مرض میں مبتلا نظر آتا ہے۔ لہٰذا یہ کیا ہے، کیوں پیدا ہوتا ہے، اس کے نقصانات کیا ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں، اور پھر اس کا علاج کیا ہے، انشاءاللہ عز و جل ہم کچھ سلسلوں میں اس موضوع کی ایکسپلینیشن پیش کرنے کی آپ کی خدمت میں کوشش کریں گے۔ محبت کیا ہے، جس کی طرف بہت زیادہ میلان آج کے نوجوان کا ہے، اور محبت کے متعلق اس کی آراء، اس کی رائے بہت مختلف ہوتی ہے۔ آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں اور افعال و اعمال و اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ محبت کیا شے ہے اور یہ کیوں پیدا ہوتی ہے، اور پھر اس کا انداز کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، اس کی ترکیب کیا ہے، یہ کن اغراض و مقاصد کے تحت معرض وجود میں آتی ہے۔ چنانچہ سنیے، اور معزوز ہونے والے معزوز ہوں گے، توجہ کرنے والے توجہ کریں گے، اور عبرت حاصل کرنے والے عبرت حاصل کریں گے، اور انشاءاللہ عز و جل امید ہے کہ نصیحت کے ان مدنی پھولوں سے کچھ نہ کچھ نتیجہ برآمد کر کے اپنی اصلاح کے اسباب پیدا کرنے والے بھی نوجوانوں کی ایک تعداد ہوگی۔ ہم اللہ تبارک و تعالی عز و جل کی جناب میں امید رکھتے ہیں، توقع رکھتے ہیں، گمان رکھتے ہیں کہ مولا کریم جل مجدہ میری ان معروضات میں مجھے اخلاص کی نعمت عطا فرمائے، اور جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں نیکی کی دعوت کے جذبے کے پیش نظر میرے سامعین کو، میرے ناظرین کو پروردگار عالم عز و جل اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم دونوں کے حق میں بہتر سے بہتر صورتیں پیدا فرما دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ چنانچہ علماء فرماتے ہیں
کہ محبت کی تعریف کیا ہے، محبت کی ڈیفینیشن کیا ہے، واٹ از دا ڈیفینیشن آف لو. امام اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رقم فرماتے ہیں کہ اس چیز کی خواہش کرنا کہ جسے تو اپنے لیے اچھا اور بہتر گمان کرتا ہے. تعریف میں لفظ خواہش یعنی اس چیز کی خواہش کرنا کہ جسے تو اپنے لیے اچھا اور بہتر گمان کرتا ہے. یہ محبت کی تعریف میں امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں. تعریف میں لفظ خواہش یعنی وش پر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ محبت دراصل ہمارے دل کی ایک کیفیت یعنی کنڈیشن کا نام ہے. چونکہ جب دل کو کوئی چیز اچھی لگتی ہے تو وہ اس کے حصول کے لیے بیتابی کا اظہار کرتا ہے اور انسان سے بار بار اس کا مطالبہ کرتا ہے، اور یہی مطالبہ خواہش یعنی وش کہلاتی ہے. پس نتیجہ یہ نکلا کہ دل کے کسی پسندیدہ شے کی جانب مائل ہو جانے کا نام محبت ہے. دل کے کسی پسندیدہ شے کی جانب مائل ہونے کا نام محبت ہے. اور اب محبت کا ایک درجہ جو اس کا ایکسٹینشن ہے، اس کی جو گریڈنگ کے اعتبار سے اپ گریڈ پوزیشن ہے، اسے ہم کہتے ہیں عشق. عشق کی تعریف کیا ہے؟ چنانچہ علامہ ابن منظور علی رحمۃ اللہ الغفور لکھتے ہیں العشق فرط الحب، کہ محبت میں حد سے تجاوز کرنا یہ عشق ہے. محبت میں حد سے تجاوز کرنا یہ کیا ہے؟ یہ عشق ہے. معلوم ہوا کہ جب دل کسی کی جانب مائل ہونے میں حد سے تجاوز کر جائے تو اس میلان کو عشق کہتے ہیں. مذکورہ امور کا خلاصہ یہ ہوا کہ جب تک دل کسی کی طرف مائل ہونے میں حد سے تجاوز نہ کرے تو اتنا میلان محبت کہلاتا ہے. یعنی کسی کی طرف مائل ہوا آدمی اور اس کے متعلق دل میں نرم گوشہ پیدا ہوا تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ اسے ہم محبت کہیں گے. اور جب اس میلان و کشش میں شدت پیدا ہو جائے تو اسے عشق کا نام دیا جاتا ہے. پھر عشق و محبت کی تقسیم دو طریقے سے کی جاتی ہے. عشق و محبت کی تقسیم دو طریقے سے کی جاتی ہے. ایک غرض کے اعتبار سے، دو محبوب کے اعتبار سے. بہت زبردست ڈیفینیشن بزرگوں نے لکھی ہے کہ انسان کے دل کا مختلف چیزوں کی طرف مائل ہونا مختلف اغراض پر مبنی ہوتا ہے. اس اعتبار سے عشق و محبت کی تین قسمیں بیان کی گئی ہیں. ایک لذت کی غرض سے، جیسے جن سے مخالف یا امردوں سے میلان بڑھنا عشق و محبت کا ہونا. دو دنیاوی منافع کی غرض سے، جیسے انسان کا اپنے کاروبار اور مال و دولت سے محبت ہونا. اور تیسرا اللہ تبارک و تعالی عز و جل کی رضا کے حصول کی غرض سے، جیسے ہمارا انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، صحابہ اکرام علیہم رضوان، اہل بیت کاملین رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین، اولیاء اکرام اور اہل علم شخصیات سے عشق و محبت کا ہونا. تو یہ انسان کے دل کا مختلف چیزوں کی طرف مائل ہونا مختلف اغراض پر مبنی ہوتا ہے. اس اعتبار سے علماء نے اس کی تین اقسام بیان کی. پہلی لذت کے اعتبار سے، دوسری دنیاوی نفع کے اعتبار سے، تیسری اللہ تبارک و تعالی عز و جل کی رضا کے حصول کے اعتبار سے. اب آئیے ذرا شروع میں جو میں نے آپ کو دو طریقے عرض کیے تھے کہ غرض کے اعتبار سے، دوسرا محبوب کے اعتبار سے، تو غرض تین قسم کی اغراض سامنے آ گئیں. لذت کی غرض سامنے آ گئی، دنیاوی نفع کی غرض سامنے آ گئی، یا واقعی رب العالمین عز و جل کی رضا کے حصول کی غرض. یہ بھی غرض ہے نا. حرص مختلف اقسام کی ہوتی ہے، مگر کچھ حرصیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو نہایت پاکیزہ ہوتی ہیں. اسی طرح اغراض کی بھی کئی اقسام ہو سکتی ہیں. جہاں پر لذت کی ایک غرض ہے، جہاں پر دنیاوی نفع کی ایک غرض ہے، وہیں پر رب العالمین عز و جل کی رضا کی بھی ایک غرض ہے. اب محبوب کے اعتبار سے محبت کی چار اقسام علماء نے بیان کی ہیں. آئیے میں اس کے متعلق بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. جیسے پہلی جو محبوب کے اعتبار سے محبت کی قسم ہے وہ واجب ہے، دوسری مستحب ہے، تیسری مباح ہے،
اور چوتھی ناجائز و حرام ہے۔ اب ذرا اس کے متعلق غور تو کریں کہ کون سی محبت مستحب ہے، کون سی محبت مباح ہے، کون سی محبت واجب ہے اور کون سی محبت ناجائز و حرام ہے۔ یہ انتہائی اہم مدنی پھول ہے تاکہ ہم سب کے ذہنوں میں آ جائے۔ بدقسمتی کہ آج ہمارے معاشرے کا نوجوان محبت کے اس ایک ورڈ کو استعمال کرتا ہے اپنی بے حیائی، اپنی بے غیرتی، اپنی بے شرمی، اپنی بد لحاظی، اپنی بے مروتی کے لیے۔ وہ جن سے مخالف کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے وہ بہت سے اقدامات کر ڈالتا ہے اور لفظ محبت کا ایک انویلپ اس کے اوپر، ایک کوٹیج اس کے اوپر چڑھا کر وہ اسے عبادت کے درجے پر بھی لے جاتا ہے، وہ اسے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نباشت رب العالمین عز و جل کی ربوبیت اور اسلام کی بنیادی ترکیبات میں بھی شامل کر لیتا ہے۔ اور بدقسمتی یہ کہ ایک تعداد ہے کہ جو اس معاملے میں چونکہ اننون ہے، لہٰذا وہ اس پر رب العالمین عز و جل کے حضور استغفار کرنے کی بجائے اس کی تائید اور حوصلہ افزائی کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ چنانچہ محبت کی ان 4 اقسام کا جاننا یہ بہت ضروری ہے۔ اب معلوم تو چلے کہ محبت کی وہ کون سی اقسام ہے کہ جن کا واجب ہونا، جن کا مستحب ہونا، جن کا مباح ہونا اور پھر جن کا ناجائز و حرام ہونا شریعت مطہرہ کو مقصود ہے۔ لہذا توجہ کے ساتھ سنیے۔ واجب سے مراد وہ عشق و محبت ہے جس کا اختیار کرنا ہر مومن پر لازم و ملزوم ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالی عز و جل اور اس کے رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و ثنا و تسلیم سے محبت کرنا شریعت نے اسے واجب قرار دیا ہے۔ اللہ سے محبت اور اللہ کے رسول سے محبت یہ کتنی اہمیت کی حامل ہے کہ اسے شریعت مطہرہ نے واجب قرار دیا ہے۔ اس کا اہتمام کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ مومن کے ایمان کی کاملیت کی دلیل ارشاد فرمایا۔ چنانچہ آپ نے روایت سنی ہوگی کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول پاک صاحب الاولاق فخر موجودات سید سادات صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی جناب پاک میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، سمری آف حدیث آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی جان کے بعد سب سے زیادہ عزیز آپ ہیں۔ رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ اے عمر تمہارا ایمان ابھی کامل نہیں ہوا۔ آقا ایمان کی اکملیت کی دلیل کیا ہے؟ ارشاد ہوا جس کا مفہوم ہے کہ اے عمر جب تک تم مجھے اپنی ہر چیز سے، اپنی جان سے مجھے محبوب نہیں جانتے، ایون کہ تم نے کہا کہ جان کے بعد سب سے زیادہ پیارے، تو جان سے بھی بڑھ کر جب تک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم تمہیں پیارا نہیں ہو جاتا تم ایمان کے کامل درجے کو نہیں پہنچو گے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً سے پیشتر عرض کیا فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، عمر کو آپ جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ تو رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے عمر اب تمہارا ایمان کامل ہو گیا۔ اندازہ فرمائیے کہ اللہ کی محبت اور اللہ عز و جل کے رسول کی محبت یہ واجب ہے۔ خدا نہ خواستہ اول تو کوئی مومن ہو اور اس کے دل میں اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی محبت نہ ہو، امپاسبل۔ مگر خدا نہ خواستہ کوئی شخص واقعی اپنے اندر یہ کیفیت پاتا ہے تو علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ اس چیز کا اہتمام کرے، وہ انداز اختیار کرے، وہ اطوار اختیار کرے، وہ کردار اختیار کرے، اپنے معمول و معاملے میں وہ کیفیت اختیار کرے کہ اس کے قلب میں اللہ عز و جل کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی محبت کا پہلو غالب ہو جائے، کیونکہ شریعت مطہرہ کو یہ مقصود ہے کہ مومن اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی محبت اپنے قلب میں اس حد تک غالب کر لے کہ ان کی محبت سے بڑھ کر کسی چیز کا غلبہ اس کے قلب میں نہ ہو۔ تو یہ محبت کی پہلی اور بہترین قسم ہے، کیا؟ جسے ہم واجب کہیں گے، اور واجب قسم یہ ہے کہ انسان محبت کرے اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے۔ محبوب کے اعتبار سے جو دوسری قسم بیان کی گئی وہ مستحب ہے، اور مستحب سے مراد وہ عشق و محبت لیا جاتا ہے جس کا اختیار کرنا لازم و ضروری تو نہیں، لیکن یہ باعث اجر و ثواب ضرور ہے۔
اگرچہ واجب کے درجے کو تو نہیں، مگر ایسا کرے گا تو اس کے لیے ثواب کا درجہ ہے۔ اور وہ کون سی؟ وہ اپنے دینی دوستوں سے اللہ کی رضا کی خاطر عشق و محبت کرنا، اپنے اسلامی بھائیوں کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرنا، یہ شریعت مطہرہ میں مستحب عمل ہے۔ سیدنا امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں دوستی کے جو مدنی پھول عطا فرمائے ہیں، اللہ رب العالمین عز و جل کی رضا کے لیے دوستی اور اللہ تبارک و تعالی عز و جل کی رضا ہی کی خاطر دشمنی اختیار کرنے کے جو مدنی پھول احیاء العلوم میں ارشاد فرمائے گئے ہیں، ان کے تحت واقعی اپنے اسلامی بھائی، اپنے پیر بھائی، اپنے وہ قرابت دار کے جن کی محبت کو شریعت مطہرہ نے مستحب کا درجہ عطا فرمایا ہے، اسے اختیار کرنے سے اجر و ثواب کے کتنے درجے حاصل ہوتے ہیں، یقین مانیے خود ایک باب ہے، اور اس موضوع پر پراپر بیان کیا جا سکتا ہے، اور نہ صرف بیان بلکہ الحمدللہ رب العالمین مبلغین کی ایک تعداد ہے جو اس حوالے سے الحمدللہ تربیت کے مدنی پھول پیش کرتی رہتی ہے۔ بہرحال یہ محبت کی دوسری قسم ہے جسے مستحب قرار دیا گیا، کہ جس کا اختیار کرنا لازم و ملزوم تو نہیں، لیکن یہ باعث اجر و ثواب ضرور ہے، جیسے دینی دوستوں سے اللہ تبارک و تعالی کی خاطر محبت کرنا۔ مگر ایک بات ذہن میں رہے، عمومی طور پر ایسی محبت کی بنیاد تو واقعی اللہ تبارک و تعالی کی رضا پر ہوتی ہے۔ ذہن تو یہی ہوتا ہے کہ میرا اسلامی بھائی ہے، میرا پیر بھائی ہے، میرا پڑوسی ہے، ماشاءاللہ عز و جل اچھے اخلاق کا حامل ہے، مگر آگے جا کے وہ ہماری دوستی کسی اور کیفیت کو اختیار کر لیتی ہے۔ اس کے متعلق انتہائی پیارا مدنی پھول میں نے جو کتاب میں پڑھا وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ یاد رہے، اس محبت میں اخلاص کی علامت یہ ہے کہ اس کا آغاز، اس کا درمیان اور اس کا انجام یہ گناہ سے خالی ہو۔ بہت پیارا مدنی پھول ہے کہ عمومی طور پر ہماری دوستیاں، ہماری محبتیں، ہماری قربتیں اخلاص کی بنیاد پر ہو تو جاتی ہیں، مگر آگے جا کے ان اغراض و مقاصد کو ہم بھول جاتے ہیں، کہ جس طرح اچھا نشین وہ ہے جسے دیکھ کر خدا کی یاد آ جائے۔ واقعی ہم نے کسی ایک نیک اسلامی بھائی کی صحبت کو اختیار کیا اس لیے کہ اسے دیکھ کر ہمیں خدا یاد آتا ہے، مگر آگے جا کر خدا نخواستہ اس کے کسی عیب کو ہم نے دیکھ لیا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اس اسلامی بھائی کے عیب کو چھپاتے، ہم اس کی عیب جوئی نہ کرتے، اس کی عیب پوشی کرتے، مگر ہم اب خدا نخواستہ کسی مرحلے پر اپنے اس اسلامی بھائی کی خیرخواہی کرنے کی بجائے، اس اسلامی بھائی کی عیب پوشی کرنے کی بجائے ہم اس کی عیب جوئی شروع کر دیتے ہیں، اور اس طرح سے بہت سارے معاملات ایسے ہمیں آن گھیرتے ہیں جس کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ اخلاص کی بنیاد پر شروع ہونے والی دوستی آگے جا کر گناہوں کے پنڈارے میں، اور پھر خدا نخواستہ اس کا اختتام غیبتوں میں، چغلیوں میں، بہتان میں، اور پھر نہ جانے کیسی کیسی چیزوں میں اس کا اختتام ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی پناہ۔ تو مستحب اسی زمرے میں ہوگی، لائق تحسین اسی زمرے میں وہ محبت ہوگی کسی اسلامی بھائی کے ساتھ کہ جب اس کا آغاز، اس کا درمیان اور اس کا انجام یہ تینوں خیر پر مبنی ہوں، یہ تینوں گناہوں سے پاک ہوں، تبھی تو وہ دوستی مدینہ ہوگی، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوگی۔ مگر خدا نخواستہ دوستی شروع تو اچھی ترکیب میں ہوئی تھی، مدینہ ترکیب میں ہوئی تھی، میٹھا سب ہپ ہو رہا تھا، مگر کسی مرحلے پر آگے جا کے اس سے ہماری بنی نہیں، وہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا، ذہنی اختلاف ہو گیا، موقف پہ اختلاف ہو گیا، اختلاف رائے ہو گیا، تو اب جناب والا ہم نے حکمت عملی کو، حسن تدبیر کو، اور اپنے مرشد کامل دامت برکاتہ العالیہ کے عطا کردہ مدنی پھول قفل مدینہ کو چھوڑ کر اب جو ہمارے من میں آیا، کل کا وہ بہترین دوست آج کا سب سے بدترین دشمن بن جاتا ہے، اور ہم وہ کام کر ڈالتے ہیں جو نہ کرنے کے ہوتے ہیں، نہ بولنے کے ہوتے ہیں، نہ سوچنے کے ہوتے ہیں، اور پھر وہ ہو جاتا ہے میرے محترم اسلامی بھائیوں کہ جس کی کسی کو توقع نہیں ہوتی، مگر ملعون شیطان اسی توقع میں جی رہا ہے اور شاید جیتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہمیں ایسی محبت سے بچائے کہ جس میں مولا ناراض ہو، مولا کے محبوب ناراض ہو، کسی اسلامی بھائی کی دل شکنی ہو، کسی اسلامی بھائی کا دل ٹوٹے، کسی اسلامی بھائی کی ناراضی کی صورت بنے، کسی اسلامی بھائی کی عیب جوئی کی صورت بنے، کسی مسلمان کو تکلیف پہنچنے کا سبب ہماری محبت بنتی ہے، تو یہ محبت نہ تو خالص ہے، یہ محبت نہ تو شریعت کو مطلوب ہے، یہ محبت نہ تو مستحسن ہے، اور نہ ہی اس محبت کی شریعت مطہرہ میں کہیں اجازت کا کوئی پہلو نکلتا ہے۔ محبت کی تیسری قسم جسے
علماء نے مباح قرار دیا ہے۔ مباح شریعت مطہرہ کی ایک اصطلاح ہے جس کا کرنا نہ گناہ نہ ثواب۔ اس کی اصطلاح میں آپ کو پراپر عرض کرتا ہوں کہ مباح سے مراد وہ محبت ہے جس کا کرنا نہ کرنا نہ ثواب نہ گناہ، ٹھیک ہے؟ کر لیا تو کوئی بات نہیں، نہ کیا تو بھی کوئی بات۔ اس کی مثال کیا دی گئی؟ جیسے گھر میں پالتو جانور رکھ لی جاتے، کسی نے گھر میں طوطا رکھ لیا، کسی نے جناب والا مرغیاں پال لی، کسی نے جناب والا آج کل آسٹریلین طوطے چھوٹے چھوٹے ننھے منھے پال لیتے ہیں، ایک تعداد ہے کہ جو کبوتر پالتی ہے، ایک تعداد ہے کہ جو بلی پالتی ہے، اور مختلف اقسام کی مختلف پرندے پالتی ہے۔ اب ان کے متعلق پالنے نہ پالنے کا حکم تو آپ لیں گے دارالفتاء سے، کیونکہ اس کے احکامات بھی اپنی جگہ پر ہیں اور انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، اور ان کے حقوق بھی اپنی جگہ پر ہیں۔ ان جانوروں کی خیرخواہی کے مدنی پھول بھی ہیں، ان جانوروں کے ساتھ احسان کرنے کے مدنی پھول بھی ہیں، ان جانوروں کی خدمت کرنے کے مدنی پھول بھی ہیں۔ یہ تو انشاءاللہ جب دارالفتاء کا سلسلہ تشریف لائے تو آپ علماء سے معلوم کیجئے گا کہ اس کے متعلق وہ کیا کہتے ہیں۔ مگر اب جو جانور آپ نے رکھ لیا ہے، اگر اس کا رکھنا آپ نے کسی عالم سے اور قابل اعتماد مفتی سے اس کا رکھنا جائز سمجھ میں بھی آ گیا، تو اب اگر ایسے جانور سے محبت ہو جاتی ہے، عمومی طور پر گھر میں طوطے جو پلتے ہیں، گھر میں جو بلیاں پلتی ہیں، ان سے انسان کی محبت ہو ہی جاتی ہے، تو ایسی محبت کا ہونا اس کو نہ واجب قرار دیا گیا ہے نہ اس کو ناجائز قرار دیا گیا ہے، یہ مباح عمل ہے، ٹھیک ہے، نہ اس کا کرنا ثواب ہے نہ گناہ ہے۔ مگر محبت کی جو چوتھی قسم ہے نا، وہ ہے حرام و ناجائز۔ اس کا تو جناب والا سننا سمجھنا بہت ضروری ہے، اس سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ لہٰذا وہ کیا ہے کہ حرام سے مراد وہ محبت و عشق ہے جو کسی حرام و ناجائز شے سے ہو، جیسے سود سے، رشوت سے، اور یہ ہوتی ہے، یہ والا کی لت پڑ جاتی ہے نا، ایک تعداد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ و طفیل، ان کے اہل بیت و اصحاب کے طفیل، کہ سود کی ایک لت پڑ جاتی ہے، رشوت کی ایک لت پڑ جاتی ہے، جھوٹ کی ایک لت پڑ جاتی ہے، اپنی چرب زبانی کی ایک لت پڑ جاتی ہے، جن کی وجہ سے جو معاشرے میں برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں وہ تو اپنی جگہ پر ہو رہے ہیں، مگر اس کے جو دل میں میلان ہے کہ اس کے بغیر چین نہیں آتا، اس کے بغیر قرار نہیں آتا، اس کے بغیر سکون نہیں آتا، اس کے بغیر انسان سیٹسفیکیشن فیل نہیں کرتا، ایسی محبت یہ ناجائز و حرام ہے۔ کہ حرام سے مراد وہ محبت و عشق ہے جو کسی حرام و ناجائز شے سے ہو جائے، جیسے سود و رشوت سے عشق و محبت، یا وہ عشق و محبت جو کسی ایسے شخص سے ہو کہ جسے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ناپسند فرماتے ہیں، جیسے فاسق و فاجر اور بد مذہبوں سے محبت کرنا۔ یہ بھی انتہائی اہم مدنی پھول ہے کہ ہمیں اس معاملے میں کس سے محبت کرنی چاہیے اور کس کے متعلق دل میں بغض رکھنا چاہیے۔ الحب للہ والبغض للہ، یہ ایک انتہائی پیارا مدنی پھول ہے کہ محبت ہے تو اللہ کے لیے، اور کسی کے متعلق دل میں بغض ہے، کسی کے متعلق دشمنی ہے تو وہ کس لیے؟ فقط اللہ کے لیے۔ مگر یہ ذہن میں رہے کہ اس کا تعلق قلب کی کیفیت سے نہیں ہے، اس کا تعلق شریعت مطہرہ کے احکامات سے ہے۔ کسی کے فسق سے، کسی کے گناہ سے، اور کسی گناہ گار سے فقط اس لیے کہ وہ اس برے فعل میں مبتلا ہے، نفرت کرنے کا انڈرسٹوڈ ہے کہ حق حاصل ہے۔ اور پھر اس سے بھی بڑھ کر ایک مدنی پھول آگے یہ بد مذہب کا، کہ ایسا شخص جو اللہ کا، اللہ کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا گستاخ ہے، انبیاء علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتا ہے، صحابہ اکرام علیہ رضوان کے متعلق اس کا عقیدہ درست نہیں، اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے متعلق اس کے اعتقادات درست نہیں، اولیاء کاملین کے متعلق وہ بدزبانی کرنے والا ہے، علماء کی شان میں گستاخیاں کرنے والا ہے، قرآن کریم کے متعلق وہ بہت زیادہ بے حرمتی کرنے والا ہے، ایسا بد مذہب جو اپنے آپ کو اس کیفیت کا حامل جانتا ہو اور ہم اپنے دل میں اس کی محبت رکھتے ہو، چاہے وہ میڈیا پر آ کے خوب جناب والا گرجدار آواز میں آ کے زبردست ڈیبیٹ کرتا ہو، زبردست ڈسکشن کرتا ہو، دنیا کو مطمئن کرتا ہو، نوجوان اس کے جناب والا آگے مطلب کہ زانو تلمذ بچھائے ہوئے ہوں، یہ اس کی کامیابی کی دلیل نہیں۔ دیکھنا پڑے گا کہ اللہ کے متعلق، رسول اللہ کے متعلق،
اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کے متعلق، اللہ کی مقدس کتابوں کے متعلق، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے متعلق، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے متعلق، اللہ کے مقدس کلام کے متعلق، اہل اللہ کے متعلق، اولیاء اللہ کے متعلق، علماء حقہ کے متعلق اس کے اعتقادات کیا ہیں، اپنے اکابرین کے بارے میں وہ کیا کہتا ہے۔ ایسا شخص میڈیا کے کسی بھی چینل پر بیٹھا ہو کہ جو اعتقاد کے اعتبار سے کمزور ہو، چاہے اس کے کلام میں کتنی ہی جان ہو، مگر وہ ہمارے نزدیک بے جان ہے کیونکہ اس کا اعتقاد درست نہیں ہے۔ تو لہٰذا ایسے شخص کے متعلق بھی دل میں محبت کا پایا جانا کہ جناب کیا بات ہے اس کی انگریزی ایسی، ارے جناب کیا بات ہے اس کی ڈیبیٹ ایسی، ارے جناب کیا بات ہے اس کی ڈسکشن کرنے والا کوئی ہو تو صحیح، ارے جناب کیا بات ہے جناب والا، اس کے مقابلے پر کون آ سکتا ہے، اور یہ ہو سکتا ہے اور وہ ہو سکتا ہے۔ یہ سب آپ کے نفس کی خواہشات تو ہو سکتی ہیں، مگر شریعت مطہرہ کے احکامات، اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے ارشادات کہ اس سے محبت ہے تو فقط اللہ کے لیے، اور اس کے متعلق اگر دل میں کوئی بات ہے تو وہ اللہ کے لیے۔ وہ اللہ رسول انبیاء اولیاء کے متعلق کیا کہتا ہے، اس کا اعتقاد کیا ہے، اس پر ہمیں غور کرنا پڑے گا، اور انڈرسٹوڈ ہے کہ اس کے لیے الحمدللہ رب العالمین اللہ تبارک و تعالی سلامت رکھے دعوت اسلامی کو۔ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کی مبارک تعلیمات آپ کے سامنے ہیں، اور یہ ماہ رضا ہے، ماہ سفر المظفر ہے، امام عشق و محبت کا یہ مقدس مہینہ ہے، سیدی اعلیٰ حضرت کا یہ مہینہ ہے۔ ہمارے اسلاف موجود ہیں، ہمارے اکابرین موجود ہیں، ان کی تعلیمات موجود ہیں، ان کے ارشادات موجود ہیں، ان کی تعلیمات و ارشادات کی روشنی میں الحمدللہ رب العالمین عقائد حقہ ہمارے سامنے موجود ہیں، اعمال حقہ ہمارے سامنے موجود ہیں، شریعت کو جو محمود ہے وہ بات ہمارے سامنے موجود ہے، شریعت کو جو مطلوب ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے، جو شریعت مطہرہ میں پسندیدہ نہیں ہے اس کے متعلق علم ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو پھر ہم غور تو کریں کہ ہم ایسوں کے پیچھے جاتے کیوں ہیں، کسی سے متاثر ہونے کی حاجت کیا ہے، کسی کے پیچھے جانے کی حاجت کیا ہے، کسی کو سننے کے متعلق آپ اتنے کیوں مطلب کہ عجیب و غریب کیفیت اختیار کر لیتے ہیں، جس کے متعلق معلوم چل جائے کہ اس کا عقیدہ درست نہیں ہے تو بس اپنے آپ کو روک لیجئے، اپنے آپ کو روک لیجئے، اپنے آپ کو روک لیجئے، مت کیجئے اپنے آپ پر بھروسہ اس حوالے سے کہ نہیں جناب مجھے کیا ہوگا، میں تو جدی پشتی الحمدللہ رب العالمین عقائد حقہ کا پابند ہوں اور مجھے تو سننے سے کچھ نہیں ہوگا، ارے کچھ نہیں ہوتا، ایسا نہ کہیے۔ جس نے اپنے نفس پر بھروسہ کیا اس نے بڑے زندیق پر بھروسہ کیا، دھوکے میں نہ آئیے۔ کسی ایسے بد مذہب سے آپ کا میلان نہیں ہونا چاہیے، کسی ایسے بد مذہب کے متعلق آپ کے قلب میں ایسی بات نہیں ہونا چاہیے کہ جسے کسی کو فیل ہو کہ جھکاؤ اس طرف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، ہمیں مسلک حق اہل سنت پر پابندی عطا فرمائے، ہمارے اکابرین کی محبت قلبی ہمارے قلوب میں مزید اجاگر فرمائے۔ ہم سیدی اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے ماننے والے ہیں، جاننے والے ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں، ہم یا رسول اللہ کی صدا لگانے والے ہیں، ہم مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھنے والے ہیں، ہم کعبے کی بدر الدجا کی صدائیں لگانے والے ہیں، ہم یا نبی سلام علیہ کا کہنے والے ہیں۔ تو جب الحمدللہ رب العالمین ہمیں معلوم ہے کہ ہم اس اعتقاد کے حامل ہیں تو بس اب ہمیں کسی سے غرض و غایت نہیں ہونی چاہیے۔ ہم مقلد ہیں، ہم سیدنا امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیروکار ہیں، تو اب ہمیں انہی کی تقلید میں رہ کر اپنے اعمال صالحہ کا تعین کرنا چاہیے۔ ہم غوث الورا شیخ الشیوخ پیران پیر روشن ضمیر قطب ربانی غوث السمدانی پیر لاسانی قندیل نورانی شہباز لامکانی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ سے سلسلہ جوڑے ہوئے ہیں۔ میرے آقا شیخ کامل دامت برکاتہم العالیہ کی مبارک ذات ہمیں انہی سے تو منسوب کر رہی ہے۔ ہم قادری ہیں، ہم چشتی ہیں، ہم سہروردی ہیں، ہم نقش بندی ہیں، الحمدللہ رب العالمین ایسے پیارے بزرگوں کے سلسلوں سے منسوب ہو کر ایسی پیاری ہستیوں سے نسبت رکھنے کے بعد اب ہمیں کسی بد مذہب کے پیچھے پڑنا کائے کو چاہیے۔ لہٰذا طے کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل اب سے قبل اگر ہمارے ذہن و قلب کے کسی بھی گوشے میں کسی بد مذہب کے متعلق اس طرح کا میلان تھا
تو آج سے نکال کے باہر پھینک دیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ بول والے میری سرکاروں کے الحمدللہ مدنی چینل آپ کے سامنے ہے. مدنی چینل پر تشریف لانے والے مبارک شخصیت شیخ کامل دامت برکاتہم العالیہ آپ کے سامنے ہیں، اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اور علماء اہل سنت کے مبارک مدنی پھول آپ کے سامنے ہیں. ثم الحمدللہ رب العالمین. واللہ اگر واقعی ان کو ہم اپنی زندگی کا سرمایہ بنا لیں اور یہ ہماری زندگی کی اصل اساس بن جائے تو خدا کی قسم مدینہ مدینہ ہو جائے. انشاءاللہ عز و جل کامیابی ہمارے قدم چومنے لگے. بات کہیں اور نکل گئی. بہرحال ہم آگے آتے ہیں کہ حرام سے مراد وہ محبت ہے کہ جو کسی حرام اور ناجائز شے سے ہو، جیسے سود و رشوت سے عشق و محبت، یا عشق و محبت وہ کہ جو کسی ایسے شخص سے ہو جسے اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند فرماتے ہیں، جیسے فاسق و فاجر اور بد مذہبوں سے محبت رکھنا، یا پھر ایسا عشق و محبت جو گناہوں اور اللہ رب العالمین عز و جل کی نافرمانی میں مبتلا کروانے کا سبب بن جائے، جیسے نامحرم اور امردوں سے محبت کرنا. یہ محبت کی وہ 4 اقسام تھیں کہ جسے شریعت مطہرہ نے بیان کیا. اب یہ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کچھ دیر پہلے جب آپ نے تعریف کی، آپ کہیں کہ ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر پہلے میں نے ہی تعریف بیان کی کہ جناب والا محبت اسے کہتے ہیں کہ یہ خود بخود دل میں پیدا ہو جاتی ہے، مطلب میلان پیدا ہو جاتا ہے، یعنی کسی کی طرف دل کے مائل ہونے کا نام محبت ہے. اور یہ بات کسی پر بھی پوشیدہ نہیں کہ دل کا مائل ہونا انسان کے اختیار سے، اس کے اپنے بس میں تھوڑی ہوتا ہے، یہ تو ہو جاتی ہے. اور جب ایک چیز انسان کی قدرت و اختیار سے ہی باہر ہو تو پھر بسا اوقات محبت کو واجب قرار دینا کس طرح درست ہو سکتا ہے؟ ہو گئی یا نہیں ہوئی؟ اس کا جواب علماء نے بڑا پیارا ارشاد فرمایا کہ جب حصول محبت کو واجب قرار دیا جاتا ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت، تو اس سے مراد یہ ہے کہ انسان بالقصد ایسے اعمال و افعال اختیار کرے جو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اس کے قلبی میلان کی نشاندہی کرنے والے ہوں، جیسے ان ذوات قدسیہ کے حقوق کو سب سے مقدم رکھنا، فرض و واجب کردہ عبادات کو ان کی تمام شرائط کے ساتھ خوش دلی کے ساتھ ادا کرنا، نیز رسول محتشم نبی معظم شفیع امم صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی مبارک سنتوں پر، آپ کی احکام شریعت پر استقامت کے ساتھ عمل پیرا ہونا. یہ ضروری ہے کہ ان افعال و اعمال کو اختیار کرنے سے محبت خدا اور محبت مصطفیٰ دل میں انشاءاللہ عز و جل مزید گھر کر جائے گی. یہاں تک میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جتنی بھی میں نے آپ کی خدمت میں تفصیلات بیان کی، آپ بھی اس حقیقت کو تسلیم کرنے میں تردد سے کام نہ لیں گے کہ عشق و محبت کو اس وقت تک برا یا اچھا نہیں کہا جا سکتا جب تک ان کا سبب معلوم نہ ہو جائے. چونکہ اسباب کی معرفت کے بعد ہی کسی انسان کے لیے فائدے یا نقصان، ثواب یا گناہ کے حصول، دنیا اور آخرت میں عزت و ذلت کے مقدر ہونے اور اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول یا مردود ہونے کا کوئی حکم لگایا جا سکتا ہے. پھر مذکورہ اقسام جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں بیان کی، وہ 2 اقسام زیادہ اہمیت کی حامل ہیں جنہیں ہم عمومی طور پر عشق مجازی کہتے ہیں یا عشق حقیقی کہتے ہیں. عشق حقیقی سے مراد علماء نے لکھی ہے عشق الہی عز و جل. نیز اس قسم میں ہر وہ عشق و محبت داخل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر کیا جائے، چاہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہو، چاہے اولیاء کاملین سے محبت ہو، چاہے صحابہ کرام سے محبت ہو، چاہے اہل بیت اطہار سے محبت ہو، چاہے علماء حقہ سے محبت ہو، چاہے پیر و مرشد سے محبت ہو. یہ سب عشق حقیقی کے ترکیب میں آتے ہیں. اور عشق مجازی کی ترکیب میں عشق مجازی سے مراد نفسانی محبت ہے کہ اس لفظ کو اکثر جن سے مخالف یا امردوں سے کی جانے والی نفسانی اغراض سے بھرپور محبت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اس تفصیل کے ملاحظہ کرنے کے بعد اپنے اطراف میں اگر ہم مسلم سوسائٹی کی طرف ایک نگاہ دوڑائیں،
ایک سرسری نگاہ دوڑائیں، آپ بآسانی مشاہدہ کر سکیں گے کہ آج مسلمانوں کی اکثریت، اور پھر چونکہ میں نوجوانوں سے زیادہ مخاطب ہوں تو ہمارے نوجوانوں کی اکثریت عشق مجازی کی آفت میں بری طرح گرفتار ہے، بلکہ بسا اوقات تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ان کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف جن سے مخالف کی توجہ اپنی طرف مبذول کروانا ہی رہ گیا ہے، اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں۔ اس نفسانی سامان لذت سے بھرپور کام میں کس قدر نقصانات پوشیدہ ہیں، اس کی ایک جھلک میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی ترکیب بناتا ہوں۔ اور اب یہ عشق مجازی جسے اختیار کرنے کے نتیجے میں جو نقصانات ہمیں دیکھنے پڑتے ہیں، اور بالعموم ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے میں ایک بہت بڑا طبقہ ہے کہ جو اس نقصان میں پڑا ہوا ہے، یہ نقصان اٹھا رہا ہے، بلکہ یہ لاس تو ایسا ہے کہ میں کہوں کہ کیا نوجوان، کیا بوڑھا، کیا بچہ، کیا مرد، کیا عورت، کیا بڑا، کیا چھوٹا، ہر کوئی اس حوالے سے اس نقصان میں تو ہے، اور وہ نقصان ہے تضییع اوقات، وقت کا برباد کرنا۔ عشق مجازی کے نتیجے میں تو یہ بہت بڑا لاس ہوتا ہی ہے، اس کی میں تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، مگر فقط عشق مجازی کے حوالے سے ہی نہیں، اچھا خاصا سلجھا پڑھا لکھا سمجھدار کلیور انٹیلیجنٹ اوبیڈینٹ اور بھی جو اچھے اچھے القابات آپ کو آتے ہیں وہ سب کے سب شامل کر لیں، ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جو وقت کا اس انداز سے لحاظ نہیں برتتی، وقت کے معاملے وہ بالکل انکانشیس ہیں، اور ٹائم کو اس طرح سے ضائع کر دیا جاتا ہے کہ نہ پوچھئے جناب، پوچھئے نہیں۔ بہرحال تفصیلات میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ اس عشق مجازی کے نقصانات میں علماء نے سب سے پہلا نقصان گنوایا ہے وقت کا ضیاع۔ وقت جیسی قیمتی دولت کی قدر کرنے والے بخوبی جانتے ہیں کہ یہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک ایسا قیمتی سرمایہ ہے جسے صحیح مقام پر خرچ کرنا انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامرانی کے قریب تر کر دیتا ہے، جبکہ اسی وقت کا غلط استعمال انسان کو مسلسل ناکامیوں کے دلدل میں دھساتا چلا جاتا ہے۔ وقت کے برباد ہونے کا احساس دلاتے ہوئے ہماری امی جان ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ مصیبتیں تو بے شمار ہیں، توجہ کیجئے گا، میں آپ کی توجہ چاہوں گا، بالخصوص نوجوان اسلامی بھائی توجہ چاہوں گا آپ کی۔ مصیبتیں تو بے شمار ہیں، سیدہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ مصیبتیں تو بے شمار ہیں، لیکن وقت کا ضائع کرنا یہ سب سے بڑی مصیبت ہے۔ اور اسی احساس میں مزید تقویت کے لیے حضرت محمد بن حاتم ترمذی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ ارشاد بھی یقیناً توجہ طلب ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارا اصل سرمایہ تمہارا دل اور تمہارا وقت ہے، جبکہ تم نے ان دونوں کو خیالات کی گندگیوں میں پھنسا دیا ہے اور اپنے اوقات کو ان گناہوں میں ضائع کر دیا ہے جن کا ارتکاب مناسب نہ تھا۔ وہ شخص کب نفع کما سکتا ہے جس کا رأس المال یعنی اصل سرمایہ ایکچوئل انویسٹمنٹ ہی خسارے میں ہو۔ یہ زندگی کیا ہے؟ توجہ کیجئے گا، یہ زندگی کیا ہے؟ 3 سانس ہی تو ہیں، 3 سانس، only 3 breaths۔ 1 وہ جو تو لے چکا، 2 وہ جو تو لے گا، 3 وہ جو تو لے رہا ہے۔ 3 سانس کی زندگی، 1 سانس وہ جو تو لے چکا، 1 سانس وہ جو تو لے گا، 1 سانس وہ جو تو لے رہا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ 1 سانس وہ جو تو لے چکا، اس کے لیے تیرے پاس سوائے حسرت و یاس کے کیا ہے؟ گزر گیا، اب گیا۔ دنیا کی تمام دولت کو جمع کر لیں، دنیا کی تمام سرمائے کو جمع کر لیں، دنیا کے تمام ہیرے جواہرات، سونا چاندی اور جو ڈالر، پاؤنڈ، ین، یورو، روپیہ، درہم، دینار، جو بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہاں یہ سرمایہ ہے، ان تمام کو ایک پلڑے میں لے کر رکھ لیں اور اس کے نتیجے میں 1 سانس لے کر آ جائیے۔ ہاؤ کین پاسبل؟ 1 سانس، 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 1 سانس،
گزر گیا نا، اب سوائے کیا ہے؟ حسرت، ہائے گزر گیا۔ ایک سانس وہ جو لے گا، یہ تھا ماضی جو پہلے لے گیا، گزر گیا، پاسٹ۔ ایک وہ جو آئے گا، وہ فیوچر۔ اس کے متعلق کیا ہے؟ سوائے امید کے نہ آئے کیا کر لیں گے؟ آپ کچھ کر سکتے ہیں، میں کچھ کر سکتا ہوں۔ نہ آئے، جو سانس آنا ہے وہ نہ آئے، میں اور آپ کیا کر لیں گے؟ مطلب ہم امید ہی کر سکتے ہیں نا۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل آپ کو درازی عمر بالخیر بالصحت عطا فرمائے، آپ کو سنتوں بھری لمبی زندگی عطا فرمائے، غم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی غم آپ کو نہ دے۔ مگر میں ایک مدنی پھول پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو سانس ابھی آنا ہے وہ نہ آئے تو میں اور آپ کر کیا لیں گے؟ میں کچھ نہیں کر سکتے نا بھائی، نہیں آیا۔ مگر تیسرا سانس، وہ جو ہم لے رہے ہیں، اٹس اور پریزنٹ، یہ ہمارا حال ہے۔ یہی ارشاد ہوتا ہے کہ اس ایک سانس کی قدر کر لے، اس ایک سانس کی جو تو لے رہا ہے، اس میں اپنے رب عز و جل کو راضی کر لے، اس میں مولا کی رضا کا کام کر لے، اس میں مولا کے محبوب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی خوشنودی کا کوئی ایسا اقدام کر لے کہ جس سے تیرا رب راضی ہو جائے، رب کا محبوب راضی ہو جائے۔ اور سچی بات تو یہ کہ جتنی بھی گفتگو ہونا ہماری لائف کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، لائف کا 1 پوائنٹ ایجنڈا۔ نوجوانوں کی خاص توجہ چاہوں گا کہ انسان کی زندگی جتنی بھی ہے اس کا ایک ہی ایجنڈا مطلب ایک ہی مدنی پھول ہے، ایک ہی مقصد ہے، وہ کیا؟ مولا راضی ہو جائے، مولا راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، کسی طرح میرا مالک راضی ہو جائے، کوئی ایسی صورت بن جائے، کوئی ایسا بہانہ بن جائے، کوئی ایسا سبب بن جائے، کوئی ایسی ترکیب بن جائے، کوئی ایسا اقدام، کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا قول، کوئی ایسی بات میرے منہ سے نکل جائے جس سے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہی تو ہے، اور کیا۔ اس 1 پوائنٹ ایجنڈے کی طرف میں اور آپ تھوڑی سی توجہ کریں، اور انڈرسٹوڈ ہے کہ ہمارے پاس اس پرپس کو پانے کی انویسٹمنٹ کیا ہے؟ وہ ہمارا ٹائم ہے۔ اس ٹائم کو تو میں نے اور آپ نے لگا رکھا ہے کسی اور کام کی طرف۔ کتنا پیارا مدنی پھول ارشاد ہوا جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں پیش کیا، وہ اس حوالے سے کہ تمہارا اصل سرمایہ تمہارا دل اور تمہارا وقت ہے۔ محمد بن حاتم ترمذی علیہ رحمۃ اللہ الغنی کا یہ فرمان ہے، جبکہ تم نے ان دونوں کو خیالات کی گندگیوں میں پھنسا دیا ہے اور اپنے اوقات کو ان گناہوں میں ضائع کر دیا ہے جن کا ارتکاب مناسب نہ تھا۔ وہ شخص کب نفع کما سکتا ہے؟ جس کا ایکچوئل جو اس کی انویسٹمنٹ ہے، انویسٹمنٹ ہی لاس میں ہو، وہ شخص کب نفع کما سکتا ہے جس کا رأس المال یعنی اصل سرمایہ ہی خسارے میں ہو، جس کا اصل سرمایہ خسارے میں ہو، جس کا وقت ہی برباد ہو رہا ہو، وہ نفع کیسے کمائے؟ تو لہٰذا جو پریزنٹ ہے نا، یہ سانس جو میں لے رہا ہوں، یہ سانس جو ہم لے رہے ہیں، اس سانس کو نعمت جانیے، یہ باؤنٹی آف اللہ عز و جل ہے، یہ ہماری انویسٹمنٹ ہے، یہ مولا کی عطا ہے، یہ مولا کی عطا ہے، مولا کی عطا۔ اس عطا رب العالمین کی قدر کر لیجئے۔ میرے آقا شیخ کامل دامت برکاتہم العالیہ کا ایک رسالہ ہے، انمول ہیرے، اسے آپ پڑھ لیجئے۔ ایک دفعہ مکتبۃ المدینہ تشریف لے جائیے اور اسے آپ پڑھیے۔ اس میں میرے آقا شیخ کامل دامت برکاتہم العالیہ نے انتہائی مثبت، منفرد اور ایسے پیارے پیارے اگزامپل سے وقت کی نعمت کی قدر کے مدنی پھول عطا فرمائے کہ میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا۔ آپ اسے ایک دفعہ لیجئے، پڑھیے، توجہ کیجئے کہ واقعی یہ کتنی بڑی اللہ رب العالمین عز و جل کی نعمت ہے وقت، کہ جسے میں اور آپ خواہ ضائع کرتے ہیں۔ 3 گھنٹے جناب والا بیٹھے ہوئے، اچھا 3 گھنٹے ہی نہیں بیٹھے ہوئے، کئی گھنٹے بیٹھے ہوئے۔ ایسے بھی محروم لوگ ہیں کہ ہاتھ میں ریموٹ ہے، بس کبھی ٹپ 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 ٹپ، 1 سے شروع ہوئے 9 تک، 9 سے شروع ہوئے 19 تک، 19 سے شروع ہوئے 29 تک، 29 سے شروع ہوئے 39 تک، 39 سے شروع ہوئے 49 تک، 49 سے شروع ہوئے 59 تک۔ اب تو بھائی چینل بھی ختم ہو گیا یار، بس کرو یار، اب دوبارہ پھر شروع ہو جائیں گے، اور کوئی کام نہیں ہے، ہاتھ میں ریموٹ ہے اور یہ جناب والا روبوٹ ہے، لگا ہوا ہے، کہیں ٹکتا ہی نہیں ہے۔ مگر یہ آپ کے ذہن میں مدنی پھول ہونا چاہیے کہ اس وقت جو آپ اسکرین کے سامنے بیٹھے ہیں، آپ کے پاس ٹائم کی نعمت ہے، تو آپ اس انویسٹمنٹ کو لے کر بیٹھے ہیں۔ واللہ مدنی چینل کو آپ دیکھ رہے ہیں، مدنی چینل میں فقط نیکی کی دعوت کے سوا کیا ہے؟ ابھی یہ سلسلہ جو الحمدللہ رب العالمین آپ کے سامنے چل رہا ہے، اس کا مقصود کیا ہے؟
مقصود کیا ہے, پرپس کیا ہے, بیان کرنے والے کا پرپس کیا ہے, چینل چلانے والوں کا پرپس کیا ہے, اس آرگنائزیشن کے تحت اتنے لاکھوں کروڑوں روپے کے اخراجات کر کے اس چینل کو پراپر وے میں ڈیولپ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ فقط مولا کی رضا, فقط اللہ کی رضا ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. مگر آپ جانتے ہیں کہ دعوت اسلامی کے اس مدنی چینل کے سوا جتنے بھی اڑوس پڑوس کے چینل ہیں, آپ ایک نمبر آگے بڑھتے ہیں یا ایک نمبر پیچھے بڑھتے ہیں. وہاں پر جا کر آپ کیا دیکھتے ہیں؟ وہاں پر اللہ کی نافرمانی کی صورتیں دیکھتے ہیں, آپ وہاں پر غیر محرم عورتوں کی صورتیں دیکھتے ہیں, وہاں پر یا تو کسی کی غیبت ہے, چغلی ہے, بہتان ہے, کسی پولیٹیکل پارٹی پر تبصرہ ہو رہا ہے, جناب والا فیشن شو کی ترکیبیں بن رہی ہیں, جناب والا کوئی ماڈل آ کر اپنے نظارے کروا رہی ہے, جناب والا کسی نہ کسی کا ایڈ چل رہا ہے, اور اس ایڈ میں سیڈ صورت یہ ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی عورت آ کر ہی اس پروڈکٹ کی مطلب تشہیر کا سبب بن رہی ہے, بنا رہی ہے, اور ہمیں بھی گناہ میں الجھا رہی ہے کہ جس کا اس خاتون کا اس پروڈکٹ سے کوئی تعلق نہیں. غور تو کیجئے میرے محترم اسلامی بھائیوں, اگر آپ مدنی چینل پر رہتے ہیں تو الحمدللہ رب العالمین اخلاص کے ساتھ انشاءاللہ عز و جل مدنی چینل پر جتنا آپ کا ٹائم ویسٹ نہیں ہوتا, انویسٹ ہوتا ہے, اور اس انویسٹمنٹ کا بینیفٹ انشاءاللہ عز و جل آپ قبر و آخرت میں دیکھیں گے. مگر اس کے علاوہ جتنے بھی چینلز پر یا جتنے بھی آپ ایکٹیویٹی اختیار کرتے ہیں اس انداز سے کہ جو واقعی ناپسندیدہ ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ 100% ہی سب کچھ غلط ہے, مگر جو غلط ہے وہ غلط ہے, جو صحیح ہے وہ صحیح ہے. جہاں واقعی علماء کی ترکیب ہے تو جو بھی شریعت مطہرہ کا حکم ہے ہم اسی پر عمل کریں گے. عشق و محبت کے سیلاب میں بہنے والے خواتین و حضرات, یعنی وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں, اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کی قدر و منزلت سے, اس کی قدر و قیمت سے بے پرواہ, انہیں انتہائی بے دردی کے ساتھ بیکار ترین کاموں میں صرف کر کے آخرت میں طویل پچھتاوے کا سامان کرتے نظر آتے ہیں. فار ایگزامپل, اسکول اور کالج اور یونیورسٹی کے گیٹ کے باہر کھڑے ہوئے جن سے مخالف کی ایک جھلک کے منتظر نوجوان چھٹی کے انتظار اور چھٹی کے بعد بس اسٹاپ تک بلکہ بعض اوقات تو گھر تک پہنچانے کے لیے پیچھا کرنے میں اپنا قیمتی وقت ضائع کرتے ہوئے بآسانی دیکھے جا سکتے ہیں. ہے کہ نہیں؟ آپ اور کیجئے. یوں ہی بعض اوقات محلے میں رہنے والی کسی جن سے مخالف کی جانب دل مائل ہو جائے اور اپنی چھت پر سے اس کی ایک جھلک نظر آنا ممکن ہو, گیلری سے دیکھنا ممکن ہو, کھڑکی سے دیکھنا ممکن ہو, تب بھی عاشق زار کو چھت پر گشت کرتے ہوئے, اس کھڑکی کی طرف بار بار توجہ کرتے ہوئے, گیلری میں بار بار مارچ کرتے ہوئے کئی گھنٹے انتظار میں کاٹ دینا بے حد آسان محسوس ہوتا ہے. پھر دوسری جانب اپنے قلبی جذبات پہنچانے اور اچھے انداز تحریر سے متاثر کرنے کی غرض سے ایک بہترین خط کی تیاری بھی کثیر وقت کا تقاضا کرتی ہے, کیونکہ سب سے پہلے اس قسم کے مددگار مواد کو پڑھنا, پھر اشعار کی صورت میں محترمہ کی شان بیان کرنے کے لیے عشقیہ اشعار پر مشتمل کتب کا مطالعہ کرنا, اور پھر خوب سوچ سمجھ کر اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے ایک تیر بہدف خط کو معرض وجود میں لانا یقیناً طویل وقت کا تقاضا کرتا ہے. پھر اس قلبی کیفیت کے ترجمان مکتوب کو دوسروں کی نگاہوں سے پوشیدہ رکھتے ہوئے محبوب تک پہنچانے کی منصوبہ بندی اور پھر اس پر عمل کرنا, عمل پیرا ہونا بھی بہت سا وقت فضول خرچ کروا دیتا ہے. یوں ہی دوسری جانب سے بھیجا گیا مکتوب پڑھنے اور اس کے بعد غیر یقینی مستقبل کے بارے میں خوش نما خیالی پلاؤ پکانا بھی سونے پر سہاگا ثابت ہوتا ہے. اور یہ بھی ایک طبقہ ہے نا. پھر ایک طبقہ وہ بھی ہے کہ جو موبائل فون کے ذریعے سے سستے کال ریٹس, نائٹ پیکیجز لگے, سوری آپ لگے. سستا کون سا ابھی آج کل کون سا سستا چل رہا ہے, کون سا ریٹ ہے؟ 6 8 سمیں رکھی, خود سموں کو گمسم سا رہتا ہے کہ کون سی سم آج لگانی ہے, آج کس کا پیکیج چل رہا ہے, آج کون سا دن چل رہا ہے. کوئی دیکھتا رہے گا کہ آج کس کا فری پیکیج ہے, آج کس کا سستا پیکیج ہے, آج کس کا نائٹ پیکیج ہے, آج کس کا ہالیڈے پیکیج ہے, آج کس کی ہالی نائٹ پیکیج ہے. وہ دیکھتا ہی رہے گا, اس کا چکر ہی یہ رہے گا کہ آج فری میں بات کہاں ہوگی. وقت کا بھی سرمایہ اور مال کا بھی سرمایہ دونوں خرچ ہوئے جا رہے ہیں, اور جناب والا یہ محروم عاشق ناشاد اپنے آپ کو یوں ہی وقت کے عظیم سرمایہ کو برباد کرنے میں
تلا ہوا ہے، لگا ہوا ہے، جتا ہوا ہے۔ اور پھر ایک تعداد وہ بھی ہے، ایک تو یہ موبائل فون تک محدود رکھنے والی بھی ایک طبقہ ہے نا، ایک مطلب ایک اسٹیج ہے۔ پھر ہم زیادہ پڑھے لکھے سلجھے سمجھدار لوگ ہیں، سوشل ویب سائٹس کا استعمال کرنے والے لوگ ہیں، انٹرنیٹ سے وابستہ ہیں، اور جناب والا یہ ترکیب اور وہ ترکیب، چیٹنگ کے ذریعے ترکیب، اور اس سے بھی بڑھ کر مخصوص انداز سے آڈیو اور پھر ویڈیو، اور نہ جانے کن کن بلاؤں کا سہارا لے کر ہم اپنے وقت کو برباد کر کے عشق مجازی میں مبتلا ہو کر اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نافرمانی کی صورتیں بنا رہے ہوتے ہیں۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، فلم و ڈراموں کے ذریعے اس کو مزید تقویت ملتی چلی جاتی ہے، اور میڈیا مارننگ شو ہو یا ایوننگ شو، نائٹ شو ہو یا کسی تہوار کے موقع پر کوئی پیش کیا گیا پروگرام ہو، دیکھا گیا ہے کہ اس عشق مجازی کو پروموٹ کرنے میں میڈیا نے اپنا کوئی کسر نہیں چھوڑی، بلکہ میں کہوں کہ ہر سینٹرل پوائنٹ کسی بھی ترکیب کا، ایک بہت بڑی تعداد کا، مطلب بہت بڑی ترکیب کا ایک سینٹرل پوائنٹ ہی اسی چیز کو پروموٹ کرنا ہوتا ہے، بوائے کلچر، بوائے فرینڈ کلچر اور گرل فرینڈ کلچر کو فروغ دینا ہوتا ہے۔ اس حوالے سے ہم ابھی بہت ساری باتیں کریں گے تاکہ اس منحوس چیز کا سایہ ہمارے معاشرے سے جدا ہو جائے، اور امت محبوب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے وہ نوجوان کہ جنہیں محبت خدا و مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم میں یگانہ روزگار ہونا چاہیے تھا، ان نوجوانوں کو سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا مولا کائنات مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ، صحابہ کرام علیہ رضوان کی ایک بہت بڑی تعداد جنہوں نے جوانی میں الحمدللہ رسول محتشم نبی معظم شفیع امم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات بابرکت سے نسبت حاصل کی، آپ کے قدموں پر نثار ہو گئے۔ اصحاب بدر کو لے لیں، اصحاب احد کو لے لیں، اصحاب حنین کو لے لیں، اصحاب خندق کو لے لیں، اصحاب خیبر کو لے لیں، ایک بہت بڑی تعداد تھی نوجوانوں کی جو عشق حقیقی میں، عشق رسول صلی اللہ علیہ وبارک وسلم میں ایسے سرشار تھے کہ دنیا ان کی عشق پر رشک کرتی ہے۔ جی ہاں، اپنے تو اپنے دشمن ان کے عشق پر رشک کرتے ہیں کہ یہ اپنے نبی سے کیسی محبت کرتے تھے، نبی کے خدا سے کیسی محبت کرتے تھے، خدا و مصطفیٰ سے ان کی محبت کی صورتیں کیا تھی۔ انشاءاللہ ہم اپنے سلسلے میں ان تمام ترکیبوں کو شامل کریں گے۔ بہرحال بالآخر چند جملوں میں آج کی جملہ سلسلے کو سمیٹنے کی سعی کرتا ہوں کہ عشق مجازی یہ وہ نحوست ہے جس میں مبتلا ہو کر ہم اپنی زندگی کے سب سے عظیم ترین سرمائے وقت کو برباد کر رہے ہوتے ہیں، اور آج یہ وقت کی بربادی کے متعلق میں نے آپ کی خدمت میں ابتدائی چند مدنی پھول پیش کیے ہیں۔ اگلا سلسلہ بھی ہم وقت کو برباد کرنے کے حوالے اور پھر فردر اگلے مرحلے پر اس عشق مجازی کے نتیجے میں اور کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں، وہ ایک شخص ہی نہیں، وہ پورے کے پورے خاندان کس طرح سے آزمائشوں کا شکار ہوتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں کیسی کیسی بلائیں آن گھیرتی ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل ہم سب مل کر اس شیطان کے خلاف جنگ میں انشاءاللہ عز و جل امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے پرچم تلے، نگران شورا دامت برکاتہ العالیہ کی قیادت تلے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ عز و جل، اور ملعون شیطان کو انشاءاللہ کسی پل چین نہیں لینے دیں گے، کسی کروٹ اسے سکون نہیں لینے دیں گے، اور شیخ کامل دامت برکاتہ العالیہ کے پیارے نگران شورا دامت برکاتہ العالیہ کے شیطان کے خلاف جنگ کے اس نعرے میں انشاءاللہ جیسے ہم جوش و خروش کے ساتھ نعرہ لگاتے ہیں بلکہ عملی اقدامات بھی کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزا، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ریاضت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے ابھی کر لو، ابھی نوری جواں تم